سیرت کے مطابق اس وقت جب عالم عرب جاہلیت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کے خاص فضل و کرم سے ایک نور ہدایت نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ وہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ واقعہ اس معروف سال میں پیش آیا جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، تقریباً 570 عیسوی میں، ایک ایسا سال جس میں اللہ نے کعبہ کی حفاظت کر کے اپنی خاص رحمت کے آثار دکھائے تھے۔ حضرت عبداللہ والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب رحمہ اللہ حاملہ واپس مکہ آئیں اور کافی امید و خشوع کے ساتھ اپنے جان نازک کو جنم دیا۔ سیرت میں آمنہ کے خواب اور نشانات کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خواب جس میں ان کے سینے سے نکلنے والی روشنی شام کے قصر تک پھیلتی دکھائی دی۔ اس خواب کو اہل سیرت نے بشارت الہی سمجھا۔ یہ تفصیل روایت میں مروی ہے۔ ولادتی مبارکہ کا منظر رحم و محبت اور تقدیر کے حسین امتزاج کی مانند تھا۔ مکہ کی فضاؤں میں گویا ایک خاموش خوشی چھا گئی۔ گھرانے کے دلوں میں تسکین، بزرگوں کی دعائیں اور ایک نئے عہد کی آمد کا شعور۔ خاندان عبد المطلب نے اس نوزائیدہ کو اپنے سائے میں لیا، خوشیاں منائیں اور روایات کے مطابق عقیقہ اور دیگر خوشی کے مراسم ادا کیے۔ خاندان نے اس بچے کا نام محمد رکھا، وہ نام جو بعد میں پوری انسانیت کے لیے رحمت و ہدایت کی علامت بن گیا۔ ابتدائی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا کی فطرتی صحت مندی دینے کے لیے ایک بنو سعد کی نزدیک قبیلہ کی دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا گیا۔ صحرا کی ہوا، سادہ خوراک اور قدرتی ماحول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی وقار اور صحت عطا کی، اور حلیمہ کے گھر آنے کے بعد ان کے مقدر میں برکت کے کئی عجائبات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بچے کی معصوم مسکراہٹ اور خاندان کی محبت نے پروان چڑھایا۔ کئی سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئیں تو عنقریب ان کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ روایتی سیرت کے مطابق آپ 6 برس کے قریب تھے جب ماں کی پریشانی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور یتیم کوچ کا غم آپ کے سینے پر اس وقت اتر آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں رہے۔ جب دادا کا بھی وقت انتقال آیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت و نظارت سنبھالی۔ یتیم برتاؤں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نرم دلی، رحم و کرم اور مضبوط اخلاق نے جلد ہی جلوہ گر ہونا شروع کر دیا۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جو بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے رحمت کاملہ بنا دیں۔ اس ولادت مبارکہ کو مسلمانان دنیا محض تاریخی واقعہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے رحمت الہی کی شروعات، ہدایت کے غوث کا آغاز اور انسانیت کے لیے امید نو کا عہد مانتے ہیں۔ گویا اس دن زمین نے ایک ایسا فروغ پایا جس کا اثر صدیوں تک روشنی بنتا چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے طریق حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔